درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ 100 رحمتیں نازل فرماتا۔ اور اگر کوئی 100 بار درود پاک پڑھے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب بتائیں 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ میں آج سینٹرل جیل میں ہمارے اسلامی بھائیوں کے درمیان بیان کرنے آیا ہوں۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ باہر کی دنیا میں نہیں جا سکتے، مگر اگر دیکھا جائے تو اس کو بھی ایک بہت اچھے انداز سے یہ وقت گزارا جا سکتا۔ آپ کے پاس شاید اتنا وقت ہے جو باہر کے مصروف دنیا میں لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ آپ چاہیں تو اسی قید کو، اسی مشکل وقت کو اپنے لیے جنت کا سامان بنا سکتے۔ وہ کیسے کہ اگر آپ روزانہ ہزاروں بار درود پاک پڑھ لیں، ہزاروں بار اللہ کا ذکر کر لیں، ہزاروں بار کلمہ پاک پڑھ لیں۔ ابھی آپ سب نے مل کر بلند آواز سے کہا سبحان اللہ، ذرا پھر کہیے سبحان اللہ۔ کتنی دیر لگی؟ 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ۔ سبحان اللہ کہنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے، مگر اس 1 سیکنڈ میں آپ نے پتہ ہے کیا کمایا؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں اتنا آسان جنت میں درخت لگانا؟ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں جس کے جنت میں باغات ہوں گے اسے جنت میں جانے بھی تو دیا جائے گا نا۔ اگر آپ یہاں رہ کر اللہ کا ذکر کر کے، درود پاک پڑھ کے، اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کر کے، توبہ کر کے، اگر قضائے عمری باقی ہے تو وقت ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ پچھلی نمازوں کی بھی قضا کر کے، یعنی کمال یہ ہو جائے کہ جب آپ قید سے باہر نکلیں انشاءاللہ تو نامہ اعمال میں کروڑوں نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو قرآن سیکھ لیں، آپ علم دین سیکھیں، الحمدللہ۔ اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ بعض اوقات بعض بزرگوں نے جن کی تاریخ پڑھیں تو کسی وجہ سے انہیں مظلوم ہونے کے باوجود جیلوں میں ڈال دیا گیا، تو انہوں نے وہ جو جیل کا وقت تھا وہ ضائع نہیں ہونے دیا، انہوں نے کتابیں لکھ دی اس کے اندر، جیل کے اندر رہ کر کتابیں لکھی، جیل کے اندر رہ کر زیادہ علم دین سیکھ لیا، اور جب وہ باہر آئے تو ان کی زندگی اور بہتر ہو گئی۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے یہاں سننے کو کیا ملتا ہے کہ ہماری جیلوں میں کوئی چھوٹا گناہگار، چھوٹا مجرم آتا ہے تو یہاں آ کر ایسے لوگوں سے رابطہ ہو جاتا ہے کہ اب بڑے بڑے گناہ کے پلان بنا رہا ہے، بڑے بڑے جرموں کے پلان بناتا ہے۔ ایسا نہ کیجئے۔ میں آج آپ کو ایک دربار رسالت کے قیدی کا واقعہ سنانے آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی ایک شخص کو قید کیا، سزا دی، مگر سبحان اللہ وہ سزا تھی یا عطا تھی ابھی وہ آپ آگے سنیں گے۔ تو انشاءاللہ پہلے یہ واقعہ سنتے ہیں، پھر میں نے آپ سے مزید کچھ باتیں کرنی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان کی سیرت سے انشاءاللہ ہم کچھ سنیں گے بھی۔ ایک شخص تھے یمامہ میں رہنے والے، بعد میں صحابی رسول بن گئے، مگر اس سے پہلے وہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے وہ آئے، انہوں نے کوشش بھی کی، مگر پھر کیا ہوا؟ جب جلوہ مصطفیٰ دیکھا، پیارے آقا کی ادائیں دیکھی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا اب ہوا یہ تھا، یہ کیسے مسلمان؟ جب نبی پاک کی بارگاہ میں گرفتار کر کے لائے گئے نا، ظاہر ہے کہ نبی پاک پر اگر اٹیک کرنے کی نیت سے کوئی آیا ہے، پیارے آقا کو معاذ اللہ شہید کرنے کی نیت سے آیا ہے تو انہیں پکڑ لیا گیا، اب قیدی بنا کر نبی پاک کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو کون سی بیرک میں رکھا؟ آپ کے یہاں بھی ہوگا نا کہ فلاں بیرک اس طرح کے مجرموں کے لیے ہے، تو فلاں بیرک جو وہ اس طرح کے مجرموں کے لیے، فلاں ان قیدیوں کے لیے ہے۔ اب نبی پاک نے ان کے لیے کون سی بیرک پسند فرمائی؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھنا۔ اب یہ بڑی انوکھی سزا تھی بھائی، کسی قید خانے میں ڈالنا، کسی کمرے میں بند کرنا اور بات ہے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ مسجد نبوی میں تو 5 ٹائم نبی پاک تشریف لائیں گے نماز پڑھانے کے لیے،
صحابہ بھی آئیں گے، پیارے آقا وہاں بیان بھی فرمائیں گے، نبی پاک تربیت بھی فرمائیں گے، یہ قیدی بھی رہے گا اور سب دیکھتا بھی رہے گا۔ ارے سبحان اللہ، اس سے بڑی سعادت کون سی ہے؟ بہرحال ان کو باندھ دیا گیا۔ ایک دن گزرا، نبی پاک حضرت ثمامہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ثمامہ کیا حال ہے، تمہارا اپنے بارے میں کیا گمان ہے؟ ثمامہ اس وقت کسی اور کیفیت میں تھے، کہتے دیکھیں اگر آپ مجھے مار دیں، مجھے قتل کر دیں تو آپ ٹھیک کریں گے کیونکہ میں نے آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، اچھا معاف کر دیں تھوڑی بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو کچھ مال چاہیے تو بتائیے، میں جتنا مال چاہیے مال دے دیتا ہوں تاکہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ نبی پاک واپس تشریف لے گئے۔ اگلے دن نبی پاک پھر جاتے ہیں، فرماتے ثمامہ بتاؤ اب کیا حال ہے؟ ایگزیکٹلی یہی جواب دیتے ہیں، کہتے دیکھیں اگر آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دے تو ٹھیک ہے، میں نے آپ پر اٹیک کیا تھا، میری بھی نیت تو ایسے ہی تھی، اور اگر آپ معاف کر دے تو آپ کی بڑی مہربانی، اگر مال چاہیے تو بتائیے میں کتنا مال پیش کر دوں۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، مگر تینوں دن وہ سکون سے بندھے ہوئے پیارے آقا کی ادائیں دیکھ رہے ہیں، ان کی نمازیں دیکھ رہے ہیں، ان کا اخلاق دیکھ رہے ہیں، ان کی صحابہ کے درمیان تربیت دیکھ رہے ہیں۔ 3 دن ہونے کے بعد اتنے بڑے مجرم کو میرے آقا نے فرمایا ثمامہ کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ آزاد ہو گئے، مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ ہو سکتا ہے لوگ سمجھ رہے ہوں کہ پھر اپنی قوم کی طرف چلے جائیں گے، سبحان اللہ، مگر ان 3 دنوں میں جو انہوں نے دیکھا تھا، جو اخلاق دیکھے تھے، جو جلوہ دیکھا تھا، جو ادائیں دیکھی تھی، حضرت ثمامہ مدینے کے ایک باغ میں جاتے ہیں، ایک کنویں پر جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، دربار رسالت میں واپس آ کر کہتے حضور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجئے۔ اب میں نے آپ کا در چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب خود حضرت ثمامہ کا آپ انقلاب دیکھیں، ان کی زندگی کا ریولوشن اور بدلاؤ دیکھیں۔ وہ جب نبی پاک کے صحابی بن گئے نا، پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کی قسم مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کسی چہرے سے نفرت نہیں تھی، مگر آج آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے محبوب چہرہ ہے۔ کہتے ہیں واللہ ما کانا من دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الدین الی۔ کہتے خدا کی قسم، جب مجھے آپ کے دین سے زیادہ کسی دین سے نفرت نہیں تھی، مگر یا رسول اللہ اب آپ کا دین میرے لیے سب سے محب اور سب سے پسندیدہ دین ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں واللہ ما کانا من بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم، آپ کے شہر سے زیادہ کسی شہر سے نفرت نہیں تھی، اب یہی شہر میرے لیے یعنی مدینہ منورہ سب شہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس بات سے جو مجھے اور آپ کو سبق سیکھنا ہے کہ 3 دن کے بعد اس بندے نے اسلام قبول کر لیا، 3 دن کے بعد بری عادتوں سے توبہ کر لی، قید سے رہا تو ہوئے، مگر اب دوبارہ مجرم نہ رہے، دوبارہ گناہگار نہ رہے، بلکہ صحابی رسول کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ میں اپنے بھائیوں سے بات کرنے آیا ہوں، میں آپ کو ایک اور بات بڑی عجیب سی بتاؤں، میں آپ کا پڑوسی ہوں، میں آپ کے بہت قریب رہتا ہوں، میں اس جیل کو تقریباً روزانہ اوپر سے دیکھتا ہوں، اور واللہ میں بڑا سوچتا رہتا ہوں کہ کیسے لوگ زندگی گزارتے ہوں گے۔ اللہ کسی کو بھی یہ قید و بند کی صعوبت نہ دے، اللہ سب کو آزاد زندگی عطا فرمائے۔ اچھی طرح احساس ہے کہ آپ کو کس طرح اپنے گھر والے، اپنے بال بچے، اپنے والدین، اپنے دوست یاد آتے ہوں گے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو بھی یاد آتا ہوگا کہ کاش میں غلطی نہ کرتا تو مجھے یہ قید نہ ملتی۔ واللہ میرا دل جانتا ہے مجھے اس بات کی کتنی تکلیف ہے کہ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا اللہ کریم آپ سب کو جلد رہائی نصیب فرمائے، بالخصوص جو بے گناہ ہے اللہ ان کو اور جلدی رہائی عطا فرمائے۔ بالکل انسان کو جی چاہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ قید کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک پنجرے میں پرندہ تھا، وہ پرندے کو حضرت جنید بغدادی نے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے کہا آپ نے پرندہ کیوں آزاد کیا؟ وہ پرندہ تو آپ کو بڑا پسند تھا۔ کہتا ہے ایک دن پرندہ مجھے کہتا ہے اے جنید
جنید تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ آزادی کی زندگی گزارتے ہو اور میں پنجرے میں قید ہوں. جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے اس کو آزاد کر دیا مگر اس پرندے نے مجھے ایک بات بتائی. حضرت جنید بغدادی جیسے اللہ کے ولی کہتے ہیں, اس نے مجھے کہا ہے جنید اب میں ایک بات بتا کے جاتا ہوں, جب تک کوئی پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا تب تک وہ پنجرے میں قید نہیں ہوتا. تو یہ جو پرندے قید ہوتے ہیں, یہ جانور قید ہوتے ہیں, یہ درخت کاٹے جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں جب کاٹے جاتے ہیں. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا. غور کیجئے, کہیں نمازوں میں کمی تو نہیں رہی تھی, کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گئے تھے, کہیں اللہ کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں کیے تھے جو آج یہ قید مل رہی ہے. چلو قید میں آ گئے نا, اب تو قید ہی نہیں رہنا نا. اب کیا فرق آیا میرے اندر؟ آپ ایک اور بات اگر اس قید سے سیکھیں, یہاں پھر بھی کھانا ملتا ہے, پھر بھی ہم ہوا لے رہے ہیں. ماشاءاللہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اچھا یہ میلاد کا اجتماع قیدیوں کے لیے رکھا گیا, بڑی اچھی بات ہے, مسجد بنی ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ آسانیاں ہیں. مگر ایک قید وہ ہوگی جہاں کھانا نہیں, جہاں پیٹ ہوگا, جہاں ہوا نہیں, جہاں آگ ہوگی, ہیں جہاں بستر نہیں وہاں سانپ ہوں گے. اور وہ قید کون سی ہے؟ وہ جہنم کی قید ہے. وہاں جب قید ہو گیا نا, ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا. آپ کو پتہ ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا؟ the lowest category کا پنشمنٹ کون سی ہے؟ حدیثوں میں روایتوں میں ملتا ہے کہ جو سب سے ادنا درجے کا جہنمی ہوگا نا, اسے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے, حالانکہ روایتوں میں آتا ہے وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. تو اے میرے پیارے بھائیو, یہاں آ گئے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رہائی ہو جائے گی. لیکن اس قید میں آ کر یہ وعدہ اپنے آپ سے ضرور کر کے جاتا کہ اب کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کرنا کہ دنیا کی جیل میں آؤں, اور یہ بھی وعدہ کرنا کہ اب ایسی زندگی گزاروں گا کہ قیامت کے دن قید نہیں ہونا ہے, جہنم میں نہیں جانا, میں نے جنت میں جانا ہے. یہ کم از کم یہ تو اپنی زندگی میں آپ بدلاؤ لائے نا. یعنی جیل میں بھی قید ہے اور اللہ نہ کرے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جہنم میں بھی قید ہوں گے, ادھر بھی سختی اور مرنے کے بعد بھی سختی. اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ یعنی کم از کم یہاں رہ کر تو بندہ ایسی زندگی گزارے کہ بس یار اب نمازی بنوں گا. ہم یہاں رہ کر بھی نمازیں قضا کریں. مجھے بتائیں یہاں اور کام کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر اتنی لائف فارغ ہونے کے باوجود 5 وقت نماز میں نہیں پڑھ رہا, حالانکہ وہ سب سے اہم فرض ہے. آپ کو پتہ ہے نماز دین کا ستون ہے. اس مسجد سے ستون نظر آ رہے ہیں آپ کو, یہ پلر نکال دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ چھت گر جائے گی نا. ہماری دین کا ستون کیا ہے؟ وہ نماز ہے. نماز پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نمازی کو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوگا قبر میں, اور سنو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کا بھی دیدار کرایا جائے گا. اتنی انعام نمازی کی. آپ نمازی بنے, آپ دیکھیں آپ کے کام آسان ہو جائیں گے. آپ کی انشاءاللہ کورٹ کی تاریخیں, کیس کے مسائل اللہ کی رحمت سے آ سکتے, کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 بار آ رہے ہیں نا. لیکن اگر جیل میں رہ کر بھی نماز قضا ہو رہی ہے, جیل میں رہ کر بھی گناہ ہو رہے ہیں, ادھر بھی اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے, تو پھر سوچیں اس سے بڑی بدنصیبی کیا کہ یہاں بھی قید وہاں بھی قید. نہیں, انشاءاللہ ہم یہاں کی قید سے بھی رہا ہوں گے اور نبی پاک کے ساتھ انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. یہ بدلاؤ لانا ہے اپنی زندگی میں. آپ دیکھیں نا وہ 3 دن کے قیدی نے کیا کیا, اس نے اسلام قبول کر لیا, توبہ کر لی, صحابی رسول بن گئے. کاش آج جتنے میرے بھائی نبی پاک کے میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں وہ اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں کہ بس اب یہ آخری قید ہے, اب یہ زندگی کی آخری قید ہے, یہ زندگی کی آخری غلطی ہے. اچھا اب قیدی بندے کیوں ہیں؟ نارملی بہت سارے ظاہر معاملات ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ مظلوم بھی ہو, بیچاروں کا قصور نہ ہو, ثبوت نہ ہو, کوئی وجہ سے جیل میں آ سکتے ہیں. لیکن نارملی جو بندہ قید میں آتا ہے نا, اس کے پیچھے اگر ہم ریزن تلاش کریں, اکثر میری بات کی آپ امید تائید کریں گے کہ وہاں غصہ جو تھا نا اس نے یہاں تک پہنچایا. کسی کو بدلہ لیا, کسی کے ساتھ زیادتی کی, کسی نے کسی کا قتل کر دیا, ہاتھ پیر توڑ دیے, یا واٹ ایور کام کیا. اگر آپ دیکھیں تو 2 چیزیں بڑی ہوتی ہیں جس میں بندہ جیل میں پہنچتا ہے, وہ یا تو غصہ ہے یا بدلہ ہے. اچھا بدلہ بھی غصہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اب ہماری شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟
ہیں انسان غلط، دیکھیں ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں نا، غلطی ہو جاتی ہے کسی سے. اب اگر ہم ہر غلطی کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، چھوٹے سے جھگڑے کو اتنا بڑا بنا دیں گے کہ جناب کسی کا سر پھوڑ دیں یا کسی کو دنیا سے ہی بھیج دیں، تو پھر آخرکار انجام دو. حالانکہ میرے دین یہ سکھاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، نبی یہ بات فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا حساب آسانی سے لیا جائے اور اللہ اس کو جنت عطا فرمائے، وہ 3 کام کر لے اور قیامت کے دن حساب بھی آسان ہو جائے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ صرف 3 کام ہے. آج یہ 3 کام یاد کر کے جانے آپ، اور نیت کرنی کہ آپ زندگی ایسے گزاریں گے. نبی پاک نے فرمایا جو پر ظلم کرے تو اسے معاف. یہ بڑا مسئلہ ہے. بندہ کہتا ہے یار ظلم کیا میں کیوں معاف کروں؟ اس نے غلط کیا، اس نے گالی دی میں گالی کیسے نہیں دوں گا؟ اس نے تھپڑ مارا میں کیوں اس کو ذرا بندوق نہیں نکالوں گا؟ نہیں، یہی تو کمال ہے. ظلم کر رہا ہے پھر کیا کر رہا ہے؟ معاف کرو. نبی پاک نے معاف بھی کیا. ابھی آپ نے واقعہ سنا نا کہ وہ قتل کرنے آئے تھے اور میرے آقا نے سبحان اللہ انہیں کیا عطا فرمایا کہ 3 دن کی سزا تھی، معاف کر دیا، مسلمان کر لیا. وہ بیسیکلی سزا نہیں تھی، وہ ٹریننگ تھی کہ وہ دیکھیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں، انہیں قریب سے پتا چلے کہ نبی پاک کی عادت کیا ہے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا، پیارے آقا نے کئی بار اپنی جان کے پیاسوں کو معاف کیا. ایک بار نبی پاک ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، ایک شخص آیا ہاتھ میں تلوار لیے، نام تھا غورس، ہاتھ میں تلوار ہے، بڑا تکبر ہے، پیارے آقا کو معاذ اللہ شہید کرنے آیا. پیارے آقا کی آنکھ مبارک کھلتی ہے، کوئی صحابی ساتھ نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے. پیارے آقا سے غورث کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی بندہ نہیں. نبی پاک کا اعتماد دیکھو. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ. اب حبیب اللہ کی زبان سے اللہ کا نام نکلا تو کیسا نکلا ہوگا؟ کہتے وہ غورث کانپنے لگا، تلوار گر گئی. سبحان اللہ. نبی پاک نے وہ تلوار اٹھا. فرماتے غورث اب تمہیں مجھ سے کون بچائے؟ تھوڑی دیر پہلے غورث کہہ رہا تھا نا، اب پیارے آقا فرما رہے ہیں اے غورث تمہیں کون بچائے گا؟ غورث کہتا ہے آپ تو کریم ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں تو بڑی مہربانی. پیارے آقا نے اسے معاف کر. نبی پاک نے ایسے اسلام پھیلایا. ہم کہتے نہیں جناب میں جب تک بتاؤں گا نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بدتمیزی، میرے ساتھ سیاسی، آپ میں اس کو ٹھیک کر کے بتاؤں گا، 7 نسلوں کو نہیں چھوڑوں گا. ہو سکتا ہے ابھی بھی جیل میں کوئی ایسا ہو جو تیاری کر رہا ہے بس قید سے نکلوں پھر بدلا لوں گا. کب تک جلو گے یار اس بدلے کی آگ میں؟ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ آپ اس کے خاندان کا بندہ ماریں گے، وہ آپ کے خاندان کا بندہ مارے گا، پھر آپ تھوڑے عرصے بعد جا کے کریں گے. ہم مسلمان ہیں، اسلام مجھے اور آپ کو معافی سکھاتا ہے. اچھا آپ کو شیطان دماغ پہ بات ڈالے گا یار عجیب بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، اس نے میرے خاندان کا بندہ مارا ہے، اس نے جناب میری بے عزتی کی ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کر کے کورٹ کے اندر مجھے جیل میں بھیجا ہے، میں تو باہر نکل کے بدلہ نہیں لوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یہی تو میرا اسلام سکھاتا ہے. اچھا نعت سب کو یاد ہے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سنی ہے نا؟ کبھی ہم نے دی گالیاں سن کر دعائیں؟ ہم ایک گالی والے کو 7 گالی دیتے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، یعنی جو خون کے پیاسے تھے میرے آقا نے انہیں بھی معاف کیا. گالیاں دیتا کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. کتنا اچھا سبحان اللہ کا آپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو دشمن آ جائے تو گولی سے مار دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو سر اس کا پھاڑ دیتے ہیں. نعت سن رہے ہو کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی، بھائی ہم بھی تو کچھ کر کے دکھائیں نا. کب تک بدلے لیتے رہیں گے یار؟ کب تک خاندان کے خاندان تباہ ہوتے رہیں گے؟ کب تک ہماری خاندان کے بچے بھی جیلوں میں جاتے رہیں گے؟ میں بلوچستان گیا، میں سندھ گیا، میں اندرون پنجاب جاتا ہوں، جب گاؤں گوٹھوں میں جاتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ اس کی سالوں سے دشمنی چل رہی ہے، کئی خاندان کے افراد مر گئے. کیوں بھائی؟ خاندانی ایک زمین کے مسئلے کے اوپر. نہ کرے ایسا، ختم کرے یار. تھوڑی سی لائف ہے، کتنا جینا ہے؟ ابھی مجھے کئی چہرے نظر آ رہے ہیں جو 40 50 55 سال کے ہو چکے ہیں، اور کتنا جیو گے بھائی؟ ہم سب نے تھوڑے عرصے میں چلے جانا ہے، کہیں جیل میں ہی موت نہ آ جائے. اب تو دل بڑا کر لو، اب تو معاف کر دو، جنت پہ جائیں گے نا. نبی پاک نے انعام کیا عطا فرمایا، 3 کام. پہلا کیا ہے؟ اب مجھے دہرانا ہے، میں یاد کروا کے جاؤں گا. جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم پر ظلم کرے، جو تم پر ظلم کرے. دوسرا جو تمہیں محروم کرے تو اسے عطا کر. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اس نے دعوت میں نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاؤں گا.
اس لیے مجھ سے سیدھے ابھی جیلوں میں بھی ایسا چل رہا ہوگا، ادھر بھی دشمنیاں ہوں گی، ادھر بھی 2-4 گروپ بن گئے ہوں گے. اس کو سلام نہیں کرنا ہے، اس سے مسکرا کر بات نہیں کرنی ہے، اس نے مجھے اس دن ہاتھ نہیں ملایا تھا، اس نے اس دن مجھے عید کی مبارکباد نہیں دی تھی، فلاں سلام نہیں لیا تھا، ختم اپنا تعلق ختم. بھائی یہ اکڑو ہے تو کیا ہوا، میں بھی نہیں بات کرتا، میں بھی اپنی شان والا ہوں. نہیں، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں محروم کرے. تیسرا، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو. کیا مذہب ہے یار، کیا پیارا دین ہے. اچھا یہ تینوں کام ہیں مشکل، ہاں میں مانتا ہوں، کیونکہ یہ دل پر بھاری پڑیں گے نا. کوئی مجھ پر ظلم کرے میں کیسے معاف کر دوں، شیطان کہے گا نہیں بدلہ لینا. کوئی مجھے محروم کرے، مجھے کچھ دے ہی نہ. اب مثال کے طور پہ یا کوئی ہے بندہ سب کو کچھ بانٹ رہا ہے اور مجھے نہ دے، میں کہا ٹھیک ہے اگلی بار دیکھ بیٹا تیرے کو میں نے بھی کچھ نہیں دینا. یہ تو محروم کیا تو آپ نے بھی وہی نہیں، وہ محروم کر رہا ہے آپ عطا کرے، وہ کٹ کر رہا ہے وہ تعلق ختم کر رہا ہے آپ جوڑے. یہ تینوں کام آسان نہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ سچی بتائیں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو یہ 3 کام کر لے جیلر صاحب 1 مہینے میں اس کو رہا کر دیں، کرو گے نہیں کرو گے؟ میں آپ کو اس دنیا کی جیل سے نہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے رہا ہوں. یہ تو جیل پھر بھی کبھی نہ کبھی باہر آ جاؤ گے. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، اللہ جنت بھی دے گا اور آسانی سے حساب لے گا، صرف 3 کام کرنے. واللہ اگر یہ 3 کام آپ کر لیں کبھی قیدی نہیں بنیں گے، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی جرم کی طرف نہیں جائیں گے. دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلا کیا تھا؟ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو. ایک اور بات یاد کیجئے گا، جو معاف نہیں کرتے نا، بڑی ایسی حدیث ہے یقین کرے رونگٹے کھڑے کر دیتی، لرزا دیتی ہے. ایک لائن کی حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے. خدا کے واسطے اب یہ ختم کرے، اپنے دل میں نرمی لایا. اب میں قیدی نہیں بننا. اس جیل میں بھی جو ہے نا آپ کو الگ الگ قسم کے لوگ ملتے ہوں گے. کچھ وہ ہوں گے جو یہاں بھی معاذ اللہ منشیات، یہاں بھی بری باتیں، یہاں بھی بے حیائی، بلکہ یہاں بیٹھ کر بھی کچھ الگ جرائم کے پلان، ڈکیتیوں کے پلان، بدلوں کے پلان، ایسے بھی ہوں گے. اور ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے یہاں آ کر توبہ کر لی ہو، جو نمازی بن گئے ہوں گے، جو سدھرنا چاہتے ہیں. خدا را اچھی صحبت جیل میں بھی ڈھونڈ لیجیے، کیونکہ یاد رکھیے اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے. ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ ایسے بھی قیدی تھے جو بیچارے غلطی سے جیل میں آ گئے، چھوٹا موٹا مسئلہ سا جیل میں آئے، مگر کسی قاتل سے ملاقات ہو گئی، کسی گینگسٹر سے ملاقات ہو گئی، اسی کے ساتھ پلاننگ کر کے بڑا مجرم بن گیا. اور ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ قتل کر کے آیا جیل میں، مگر ایسا اچھا ماحول ملا کہ جب جیل سے فارغ ہو کر گیا تو 5 وقت کا نمازی بن چکا تھا، سنتوں کا عامل بن چکا تھا. مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو ایک ماں نے خط لکھا. کیا خط تھا، لرزا دینے والا تھا. کہتی میرا بیٹا ایسا تھا کہ وہ جرائم پیشہ افراد کے ہتھے چڑھ گیا، میرا لال تھا، میری آنکھوں کا تارا تھا، مگر اب روز ہر ہفتے 10 دن بعد پولیس ہمارے گھر آتی تھی، گھر پہ چھاپے لگتے تھے، بچہ فرار رہتا تھا. میں بوڑھی ماں پریشان رہتی تھی کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے، کس صحبت میں پڑ گیا ہے، کبھی چوری کرتا، کبھی ڈکیتی کرتا، کبھی منشیات. ہر تھوڑے دنوں بعد اس کو پولیس اٹھا کے لے جاتی، پھر کبھی چھوٹ کے آتا، پھر پولیس چھاپے مارتی. پورے محلے میں ہم بدنام ہو گئے، میری بچیوں کی رشتوں میں رکاوٹ، میرے خاندان میں میری عزت کا بیڑا غرق ہو گیا. میں اللہ سے دعائیں کرتی رہتی، یا اللہ یہ کون سی مجھے سزا مل رہی ہے، یا اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے. کہتے ایک دن پولیس آئی اور بچے کو اٹھا کے لے گئی. میرا بچہ جیل کے اندر چلا گیا، کئی سال جیل میں رہا. اب میں بھی اپنے بچے کو بھول گئی کہ چلو اپنی زندگی سکون میں آ گئی. کہتی کچھ عرصے کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولتی ہوں تو دیکھتی ہوں میرا بیٹا آیا ہے، مگر چہرے سے نور چھلک رہا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، پیشانی جو ہے چمک رہی ہے، سر پر ٹوپی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو جیل میں گئے تھے. کہتا ہے ماں جی بس آتے ہی میرے قدموں میں گر گیا، میرے پیر چومے، مجھ سے معافی مانگی کہ میری والدہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت تکلیف آپ کو پہنچائی ہے، آئندہ کبھی آپ کو دکھ نہیں دوں گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا میں آپ کو خوشیاں دیتا، میں آپ کو دکھ دیتا رہا. وہ بیٹا روتا رہا. وہ کہتی میں بھی ماں تھی، بیٹے کو سینے سے لگایا اور میں بھی روتی رہی. اب جب گھر میں سوئے، رات میری آنکھ کھلی تو بیٹا بستر پر نہیں تھا.
کہتی اب میں لرز گئی کہ پھر رات بھاگ گیا، پھر چلا گیا منشیات کے لیے، پھر چلا گیا کسی واردات کے لیے، مگر ماں کہتی جب کمرے سے باہر آئی تو صحن میں عجیب منظر دیکھا کہ جہاں نماز بچھی ہے، تہجد کا وقت ہے اور میرا بیٹا تہجد پڑھ رہا ہے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ وہی میرا بیٹا جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور آج تہجد ادا کر رہا ہے۔ وہ ماں کہتی میں آگے بڑھی، میں نے اپنے بیٹے کو سینے لگایا، رات دیر تک ہم ماں بیٹا روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں بتاتی ہے کہ جب میں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ انقلاب کیسے آیا، یہ بدلاؤ کیسے آیا، تم تو جیل میں گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ ماں کو بیٹا بتاتا ہے ماں جی گیا تو جیل میں تھا، مگر جیل میں دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا تھا، دعوت اسلامی والے مجھے مل گئے، انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا، انہوں نے مجھے سنتیں سکھائی، انہوں نے مجھے زندگی کا مقصد بتایا، انہوں نے سمجھایا کہ قید میں آنا اور جرم کرنا یہ ہماری منزل نہیں، ہماری منزل تو انشاءاللہ اللہ کی رضا پانا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ ماں اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اب میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا۔ اس ماں نے امیر اہل سنت کو جو خط لکھا میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، اور وہ کہتی ہے اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو، اللہ خوش رکھے کہ جنہوں نے میرے قیدی اور مجرم بیٹے کو، جس بیٹے کی وجہ سے پورے محلے میں میری آنکھیں شرم سے نیچی ہو جاتی تھی، میرے بیٹے کو انہوں نے وہ عزت کا تاج عطا کیا۔ تو اے میرے پیارے بھائیوں، آج یہی پیغام لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کی ماں انتظار کر رہی ہے، آپ کا والد آپ کی راہ دیکھ رہا ہے، آپ کے بیوی بچے آپ کی انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ کے دوست آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ خدا را زندگی کو بدل کر جائیے، خدا را اللہ سے توبہ کیجئے، اور ایک بات یاد رکھیے اگر آپ نے قید میں رہ کر رب کو راضی کر لیا تو میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں آپ کو جیل سے رہا کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچتا ہو میرا کیس بڑا ہے، میری قید بڑی ہے، میرا کوئی حامی نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اسباب کو نہ دیکھیں، یقیناً آپ کی مشکل آپ کے لیے بڑی ہے، میرے رب کے لیے بڑی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو میرا رب وہ ہے جو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں کی قید سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا، میرا رب چاہے تو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، میرا رب چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے اتنی بڑی آگ کو باغ بنا سکتا ہے۔ میرے رب نے حضرت موسیٰ کے لیے راستے بھی تو نکالے تھے نا، دریائے نیل میں رب تو وہی ہے نا۔ اللہ تو حضرت موسیٰ کا جو رب تھا وہی میرا رب ہے، جو حضرت یوسف کا رب تھا آج بھی وہی رب ہے۔ بس مجھے اللہ پر بھروسہ لانا ہے، مجھے اس رب کو صحیح طریقے سے پکارنا ہے۔ واللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ راستہ بنا کیسے، میں جیل سے رہا کیسے ہوا، میرے مشکلیں آسان کیسے ہوئی۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیا خوبصورت بات شاعر مشرق لکھتے ہیں، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، کنڈیشن ایک ہی ہے، ہاں ایمان وہ والا چاہیے۔ میں نے کہا نا اللہ تو وہی ہے، اللہ معاذ اللہ تھوڑی بدل گیا ہے، وہ تو وہی ہے، ہمارا دل بدل گیا ہے، ہمارا انداز بدل گیا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے اگر ایمان حضرت ابراہیم والا۔ تو اے میرے بھائیوں، بڑے درد دل کے ساتھ، واللہ بڑی ہمدردی ہے مجھے آپ سب سے، اللہ کرے کہ آپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزاریں، سکون کی زندگی گزاریں، لیکن بس اللہ سے اب وعدہ کر لو کہ یا اللہ اب زندگی تیری رضا والی گزرے۔ اب نیت کریں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، معاف کر دیں۔ ہاں آپ معاف کریں اور اللہ سے کہیں نا یا اللہ میں بندہ ہو کر میں نے بندوں کو معاف کیا، اے اللہ تو سب سے بڑا معاف کرنے والا۔ آخری واقعہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، باتیں تو مجھے آپ سے بہت کرنے کو جی چاہتا ہے اور میں انتظار میں تھا کہ کب میں اپنے قیدی بھائیوں سے بات کروں گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص تھا، اس کی زوجہ نے ایک بار کھانا بنایا اور اس کھانے میں اس نے نمک بہت ڈال دیا، زیادہ نمک ڈال دیا۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا، ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں کہ جب گھر والے کھانا صحیح نہ بناتے تو پلیٹ پھینک کے منہ پہ مارتے ہوں، عورت بیچاری پر ظلم کرتے ہوں۔ سنو اس نے کیا کیا، اس کو جی بڑا چاہا کہ میں یہی پلیٹ جو ہے عورت کے منہ پہ مار دوں یا اس سے بدلہ لوں، غصہ کروں اپنی بیوی پر۔ کہتا ہے اچانک اس کو خیال آیا کہ یار میری بیوی نے آج کھانا صحیح نہیں بنایا، مجھے اس کو پنش دینے کا، اس کو سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے، میں تو روز اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اللہ تو مجھے سزا نہیں دیتا۔ کہتا ہے یہ سوچ کر میں نے اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ بظاہر بہت چھوٹا سا عمل ہے نا، مرنے کے بعد اس کو بتایا گیا کہ اس دن جو تو نے میری بندی کو بندہ ہو کر معاف کر دیا تھا،
جا میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر، ایک معافی پر اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ آپ بھی کرو نا معاف، آپ بھی دل بڑا کر انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا۔ میرے رب سے دعا ہے ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر، ہم سب کو اللہ اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، اللہ دنیا کی قید سے بھی آزاد کر دے، آخرت کی قید سے بھی آزاد کر۔ یہ دعا بار بار کیا کرو، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ادھر کی قید سے بچنا ہے نا، تو دعا کرتے رہا کرے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہمارے بھائی جو یہاں قید و بند کی مشکلوں میں ہیں، اے اللہ جلدی جلدی اپنی قید سے رہائی نصیب کر۔ اے اللہ مانتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم سے خطائیں ہوئی، مگر میرے مولا تو تو سب سے بڑا معاف کرنے والا۔ اے اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ اگر ہم نے پیچھے کسی مسلمان کا حق تلف کیا ہے تو اے اللہ اس کے حق کو بھی ہمارے ساتھ اسے راضی ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے معاملات آسان کر دے۔ اے پروردگار مالک کریم، ہمیں دنیا کی قید سے بھی بچا، آخرت کی قید سے بھی بچا، دنیا کی جیل سے بھی بچا، جہنم کی آگ سے بھی بچا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے کریم مولا پروردگار، جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، انہیں مدینہ دکھا دے۔ اے رب کریم ہمارے گھر بار کی، خاندان کی، آل اولاد کی، سب کی خیر فرما۔ اے پروردگار، اے اللہ جہاں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہاں ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، کوئی پیچھے جانے والا نہیں تھا، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے اور پانی کا لوٹا لے کر پیچھے ہو لیے۔ دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بالا خانے پر سرب سجود ہیں، آقا سجدے میں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا، اے عمر تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے سجدے میں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ درود پاک ایک پڑھیں تو 10 رحمتیں، 10 پڑھیں تو 100 رحمتیں، 100 پڑھیں تو 1000 رحمتیں۔ آج اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ایک درود پر 10 رحمتیں بھی ہیں اور 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ آج انسان اپنی جاب میں، اپنے کاروبار میں، اپنی لائف میں اپنا گریڈ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار ذرا لائف کا گریڈ بڑھ جائے، آفس میں ہوں تو وہاں میرا گریڈ بڑھ جائے، اتنے گریڈ کا افسر ہے تو زیادہ گریڈ مل جائے۔ ایک درود پر 10 درجات کی بلندی ہے، سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، جی ہاں خوش نصیب ہیں جو روزانہ سینکڑوں بار آقائے دو جہاں
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور حدیث پاک سننی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا یہ حدیث پاک سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ تو ملٹیپلیکیشن ہو گئی، یہ تو ایک درود پر 10 رحمتوں کا ذکر ہو گیا، مگر اگلا حصہ تو سنیں، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر! ہم میں سے کون امتی ہے جو نہیں چاہتا کہ پیارے آقا کے پیچھے پیچھے نبی پاک کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے؟ مگر یہاں کرم نوازی تو دیکھیے، ہم تو یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سعادت ہے ہمارے لیے کہ بس آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں جنت میں، مگر آقا کتنا بڑا انعام عطا فرمانے کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ایسا ہوگا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ اٹ مینز وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح مدنی چینل کے ناظرین، کیا کیا فضیلتیں ہیں درود پاک کی، پھر بھی ہم درود پاک نہ پڑھیں، پھر بھی ہم فضول باتوں میں وقت صرف کریں۔ 1000 بار ذرا کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا کتنی دیر لگتی ہے۔ 1000 بار درود پاک پڑھنے میں اگر مختصر درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے جو مختصر درود پاک ہیں 30-40 منٹس میکسیمم، 1 گھنٹے کے اندر، جی ہاں، ایک گھنٹے میں آپ 1000 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ مگر سوچے انعام، سوچے برکت۔ ویسے دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر یہ اعلان ہوتا کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، اب ذرا سوچیے ہم کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ حالانکہ کیا ویلیو ہے دنیا کی رقم کی، اتنے بڑے انعام، رحمتیں، برکتیں، جنت میں داخلہ۔ نیت کر لیجئے نا، شامل کر لیجئے نا اپنی زندگی میں درود پاک کو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے درود پاک، پھر دیکھیں کیسے مشکلیں ٹلتی ہیں، کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں اس حدیث کے، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو دیکھتے ہیں تو وہ ذاکرین کی اس محفل میں پہنچ کر اسے گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے گویا ڈھانپ لیتے ہیں، پھر اپنے پیغام رساں کو رب العزت کی بارگاہ میں بھیجتے اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے بندوں کی طرف سے آئے ہیں، وہ تیری نعمتوں کا اظہار کر رہے تھے، تیری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے، تجھ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں میری رحمت کی وسیع چادر سے ڈھانپ دو۔ اب ذرا غور کیجئے گا، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا، ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجلس کے آخر میں آیا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اسے بھی میری رحمت سے ڈھانپ دو، وہ انہی کا ہم نشین ہے، ان کی ہم نشینی کرنے والا بدبخت نہیں ہوگا۔ اللہ، یعنی درود پاک کی محافل، ایسے اجتماع جہاں اللہ کا ذکر ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، سبحان اللہ، وہاں جو جاتا ہے اس پر رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ آخر میں جانے والا، ایک اور روایت میں ایسا بھی ہے کہ یا اللہ، وہ بندہ وہاں ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ویسے ہی آیا تھا، ملنے آیا تھا، اور ارشاد باری ہوتا ہے کہ اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی کیونکہ وہ اچھے لوگوں کا ہم نشین ہے۔ یہاں ہمیں کمپنی، ہمیں صحبت کے بارے میں بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے، نیکوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے۔ جو لوگ بروں کی صحبت میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یار میں تو برائی نہیں کرتا، میرے دوست کرتے ہیں، میں شراب نہیں پیتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں نشہ نہیں کرتا، لیکن کیا کروں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے نا، آپ ادھر بیٹھے جا رب کی طرف سے اس کی ناراضی، اس کی طرف سے لعنت ہو رہی، ارے ادھر بیٹھیے جہاں رحمتیں برس رہی ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ وہاں اگر آپ مثال کے طور پہ کسی اجتماعی ذکر و نعت میں گئے، کسی سنت و بڑے اجتماع میں گئے اور آپ باقاعدہ اس میں اتنا انوالو نہ بھی ہو سکے، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ جو رحمتیں ان نیکوں پر برس رہی ہوں گی آپ پر بھی برس جائیں گی۔ اچھا، ایک تو ہم نے رحمتوں کی بات سنی نا، اب درود پاک سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جبھی تو ہمارے سلسلے کا نام ہے نا، ہر درد کی دوا ہے،
صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ ایک درود کی فضیلت سنیے گا، آقا فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اب کس بات کی سستی ہے؟ نیکیاں بھی مل رہی ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، درجے بھی بلند ہو رہے ہیں، ایک بار درود پاک سے اتنی ساری برکتیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ عز و جل اس کے دونوں محافظوں کرامن کاتبین سے فرماتا ہے کہ اس کے 3 دن تک کوئی گناہ نہ لکھیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیے تو صحیح کہ ایک مرتبہ درود بھیجیں تو گناہوں کی معافی کا ایسا شاندار انتظام ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صلی علیہ مساء غفر لہ قبل ان یصبح، من صلی علیہ صباحا غفر لہ قبل ان یمسی۔ آقا فرماتے جو شخص مجھ پر شام کو درود پڑھے تو صبح ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو مجھ پر صبح کے وقت درود پڑھے تو شام ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں؟ میں کتنے فضائل بیان کروں، ابھی تو تیسرا سلسلہ ہے۔ آپ جیسے جیسے سلسلہ سنتے جائیں گے نا، یہ بلیف، یہ یقین مضبوط ہو جائے گا کہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے درود پڑھنے والوں پر جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں ان کے واقعات بھی سنتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ بہت خوبصورت 1-2 واقعات سنیں گے تاکہ ہمارا مزید ایمان تازہ ہو۔ حضرت سیدی احمد بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام کے فضائل میں سے جو میں نے دیکھے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ ایک شب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ضامن بن جائیں۔ فرمایا مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، میں تمہارا ضامن ہوں اور تمہاری ماں اور باپ کا بھی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آباء و اجداد میں سے ایک ایک کا نام لینا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر جمعرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، ذرا کوسچن سنیے، سوال سنیے۔ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر جمعرات آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ چاہتے ہو تو دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو اور مجھ پر بکثرت درود و سلام بھیجو۔ اللہ، کون ایسا امتی ہے جو دیدار مصطفیٰ نہیں چاہتا؟ ہماری تو تمنا ہے، بلکہ بڑی خوبصورت دعا مجھے یاد آ رہی ہے، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نے کیسی پیاری التجا کی، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا، یہ ایک سبب ہے، یہ ایک روڈ میپ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے۔ لیکن اے کاش درود بھی پڑھنا نصیب ہوں اور یہ آنکھیں بھی اس قابل ہو جائیں۔ ان آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں، اگر ان آنکھوں کو حرام سے پر کریں گے تو پھر پیارے آقا کے دیدار کی تمنا کیسے کریں؟ اے کاش ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ حضرت ابو اسحاق عمر بن حسین سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب رونق المجالس میں جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے، یہ کمال کا واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ بلخ شہر میں ایک مالدار تاجر رہا کرتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ وہ تاجر مر گیا اور اس کے دونوں بیٹوں نے اس کا مال آپس میں نصف نصف تقسیم کر لیا۔ ان کے باپ کے ترکے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بال مبارک بھی تھے۔ دونوں نے ایک ایک بال لے لیا اور ایک بال رہ گیا۔ بڑے بھائی نے کہا، ہم بال توڑ کر نصف نصف کر لیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، نہیں، بخدا ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مبارک نہیں توڑا جا سکتا، یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اچھا، تمہیں بڑا محبت ہے، بڑا پیار ہے، ادب ہے، تم ایسا کرو کہ جو ترکے میں 3 موئے مبارک ملے سارے تم لے لو اور مال سارا مجھے دے دو۔ اس نے دنیاوی فائدہ دیکھا اور چھوٹے بھائی کے گویا عشق کو آزمایا۔ اللہ اکبر، پنجابی کا شعر ہے نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں۔ بعض اوقات عشق والے ایسے فیصلہ کر جاتے ہیں جو دل و دماغ میں نہیں آتے، لیکن اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں،
اب کیا کیا اس چھوٹے بھائی نے؟ تینوں منہ مبارک لے لیے، سارا مال اپنے بڑے بھائی کو دے دیا، کہا یہ خزانہ میرے پاس رہے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ روزانہ منہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر درود پاک پڑھتا رہتا، درود پاک پڑھتا رہتا، اور بڑے بھائی اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑے بھائی کا کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہوا، خسارہ ہونا شروع ہوا، اور چھوٹے بھائی کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ اور اب بڑے بھائی کا سارا مال و متاع وہ ختم ہو گیا، چھوٹے بھائی کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا۔ ایک مرد صالح نے خواب میں دیکھا کہ اس چھوٹے بھائی کے ہمراہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو جس کو اللہ عز و جل سے کوئی حاجت ہو تو اس کی قبر پر آئے، اللہ عز و جل سے اپنی حاجت براری کا سوال کرے۔ بس لوگ اس کی قبر پر آنے لگے، یعنی اس کی قبر پر لوگوں کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی، تانتا بن گیا، اور یہ حال ہو گیا کہ اب کوئی سوار بھی اس کی قبر کے قریب سے گزرتا تھا، ادب کے مارے سواری سے نیچے اتر کر پھر اپنی سواری کو لے کے جاتا ہے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ یہاں درود پاک کی فضیلت بھی ہے، اور یہاں ادب کا مقام، ادب کا فائدہ بھی ہے۔ بڑی پیاری بات ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، اللہ ہمیں با ادب بھی رکھے، درود پاک کی کثرت کرنے کی ہمیں سعادت بھی دے، اور جن کے پاس بالخصوص منہ مبارک ہیں اس کا خوب ادب کریں، خوب درود پاک کھڑے ہو کر اس کے سامنے پڑھا کریں، اس کی برکتیں ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری ان گندی آنکھوں کو نبی پاک کے جسم اقدس کی حقیقی جسم اقدس سے جس چیز کو لگاؤ کہہ لیں، اٹیچمنٹ کہہ لیں، وہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور ایک ایسا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ آج بھی تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے پاس ایک منہ مبارک ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ دیدار منہ مبارک کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، اور برکتیں لوٹیے، اور ہمیشہ با ادب رہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ با ادب رکھے، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اب وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سلسلے کے اختتام پر آپ کو ایک شاندار ایسا وظیفہ، ایسا درود بتانا کہ جس کا شاندار انعام بھی ہے، اور یہ خاص درود پاک جمعرات کی رات آپ نے ہر جمعرات کی رات پڑھنا ہے۔ تو درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، چاہیں تو اس کی پکچر لے لیجئے، آپ کے پاس یہ یاد بھی رہ جائے گا۔ اور سبحان اللہ، ہر جمعرات کے دعوت اسلامی کے اجتماع میں درود پاک پابندی سے پڑھوایا جاتا ہے۔ فضیلت کیا ہے ذرا سنیے۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں، اور یہ درود پاک یاد کر لیجئے، ہر جمعرات خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا، اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے، بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں، اسے نہیں دیا۔ اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا، اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، ودن 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں، ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ شخص گھر گیا، اب اس کے پاس پیسے ایکچولی تھے نہیں، 3000 دینار اسے دینے تھے، مگر اس کے پاس پیسے تھے نہیں، کاروبار تباہ ہو گیا تھا، مقروض تھا۔ اب اس نے کسی جگہ، علماء کہتے ہیں کتاب میں حدیث کی وہ بات پڑھی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن ہو گئے، وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ پیسے تو تھے نہیں، 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا، 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا اور تم انشاءاللہ ٹینشن سے ریلیز ہو جاؤ گے۔ صبح اٹھا تو اس نے کہا یہ پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کیا تھا۔ اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا۔ اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمائے گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی، لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا، کوئی پروف مانگا، کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے، تو اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب 30ویں رات آ گئی، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا ہے، درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔
سرور کائنات علیہ السلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا، فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور میں چلا تو جاتا، مگر اگر وہ مجھ سے کوئی پروف مانگتا، کوئی ایویڈنس مانگتا تو میں کیا جواب دیتا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے، پہنچ گیا صبح صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، اس کا دربار لگا ہوا ہے، اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، پیغام لایا ہوں۔ درباری نے آ کر پوچھا، وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام لایا۔ فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا، کہا فرمائیے۔ کہ مجھے میرے آقا علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ، آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے، اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں، مگر مجھے کیسے پتا چلے، کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں، خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا؟ اس کی تو لاٹری نکل آئی نا، وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، کہتا مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے، بہت خوش۔ تب ابھی بیٹھے آپ کمرے میں گیا، واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتے 3000 تو نبی پاک کا حکم، مرحبا یا رسول اللہ، 3000 اور لیجئے، آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی، اتنا پیارا خواب سنایا، میرے قدم، آپ کے قدم میرے گھر تک آئے، اور 3000 مزید لے جائیے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے، اور ایک وعدہ بھی کیجئے، زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا، آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا۔ اچھا ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے، کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں۔ اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دیے کہ صاحب اس نے میرا قرضہ ادا کر دیں، میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ جج صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے، پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس، اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسے دیے۔ سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے، وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا اب جس نے کیس کیا تھا، سبحان اللہ، کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا، کیا دل تھے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، رکے ذرا، کاغذ قلم دیجئے، بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا قرضہ ہو گیا معاف، اب جو 3000 جج صاحب نے دیے تھے، وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو، میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا۔ تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے، یہ سارے تم ہی لے جاؤ۔ اب یہ 12000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12000 دینار ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اور واقعی حق لکھا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے، خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرض دار بیٹھا ہوگا، میرا کوئی بھائی کسی پرابلم میں ہوگا، یہ وظیفہ آپ کی بہت ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد